نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے جہاں سے دور دراز سے لوگ آنے لگے، وہاں پہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں ایک چھوٹا سا بچہ حاضر ہوا جس کی عمر تقریباً 10 سے 12 سال ہے۔ 10 سے 12 سال کی عمر کا بچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں جب حاضر ہوتا ہے، آقا علیہ السلام کے قدمین شریفین کو بوسہ دیتا ہے۔ قدمین شریفین سے مراد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے پاؤں پر اس بچے نے بوسہ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ ملایا تو ہاتھ پہ اس بچے نے بوسہ دیا۔ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کی محبت کو دیکھا، اس بچے کے احترام کو دیکھا، اس بچے کے ادب کو جس وقت آقا علیہ السلام نے دیکھا تو آقا علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ یہ چھوٹا سا بچہ 10 سال کی عمر ہے یا 12 سال کی عمر ہے، اس کو اتنا ادب کس نے سکھایا ہے؟ اور آقا علیہ السلام کو ہاتھ دے کے ہاتھ میں عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بیعت فرمائیں۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ بیعت کس پہ چاہتے ہو؟ تو اس بچے نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیعت اس پہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کلمہ پڑھا کے اسلام میں داخل فرما دیں۔ ہم میں سے کسی کو کلمہ پڑھایا ہوگا ان کے والد گرامی نے، ماں نے پڑھایا ہوگا، استادوں نے پڑھایا ہوگا، کسی کو بھائی نے کلمہ سکھایا ہوگا، کسی کو بہن نے کلمہ سکھایا ہوگا، قربان جاؤں جنہیں کلمہ خود محمد مصطفیٰ نے پڑھایا ہے۔ آقا علیہ السلام سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے اندر داخل فرمائیے، مجھے بیعت کیجئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، کس چیز کی بیعت چاہتا ہے؟ یا رسول اللہ اسلام میں داخلے کی، اور آپ جو بھی حکم فرمائیں گے میں ویسے کرتا چلا جاؤں گا، آپ جو کہیں گے ویسے میں کروں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بچے، کیا تو جو کہہ رہا ہے اس بات میں تو سچا بھی ہے؟ اس بچے نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گا۔ 3 مرتبہ آقا علیہ السلام نے پوچھا تو اس بچے نے تینوں مرتبہ کہا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو فرمائیں گے وہ میں کروں گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جا پھر اپنے باپ کا سر اس کے تن سے جدا کر دے، اپنے باپ کو قتل کر کے آ۔ کتنی بڑی آزمائش ہے۔ اب جس وقت آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا نا، وہ بچہ اٹھتا ہے، اٹھ کے چلتا ہے، جس وقت تھوڑا سا دور جاتا ہے آقا علیہ السلام واپس بلا لیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے واپس بلایا۔ میں نے 2 چیزیں بیان کی، ایک عاطف ملانے والا اور دوسرا شاہد نگاہ رکھنے والا۔ آقا علیہ السلام نے واپس بلایا اور بلا کے کہا، اے بچے، میں محمد اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، میں لوگوں کو توڑنے والا نہیں، رب نے مجھے عاطف بنا کے بھیجا ہے، لوگوں کو آپس میں ملانے کے لیے بھیجا ہے، میں کوئی توڑنے والا نہیں ہوں، میں ملانے والا ہوں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اس بچے کی محبت کو دیکھا، آقا علیہ السلام نے اس کے عشق کو دیکھا، یہ آپ لوگ بیٹھے ہیں، یہ بچے بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، یہ محفل سجائی گئی، یہ کس لیے؟ حضور کی محبت میں سجائی گئی۔ آقا علیہ السلام نے اس بچے سے کہا کہ میں تجھے کلمہ پڑھاتا ہوں، اسلام میں داخل کرتا ہوں۔ جس وقت وہ کلمہ پڑھ چکے، اسلام میں داخل ہو چکے، ان کا جو گھر تھا وہ مدینہ طیبہ کی آبادی سے ذرا دور تھا۔ گولڈا شریف آپ سمجھ لیں یہ چھوٹا مدینہ ہے اور یہاں چونترا کی یہ آبادی ہے۔ اس طریقے سے آقا علیہ السلام مدینہ المنورہ میں تشریف فرما ہے اور یہاں پہ اس بچے کا گھر ہے اور نام ہے حضرت طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کی محبت کو جس وقت دیکھا، آقا علیہ السلام اس بچے کا خیال رکھتے، نگاہ رکھتے، کیونکہ رب نے شاہد بنا کے بھیجا ہے نا۔ حضور علیہ السلام کی نگاہ رہتی اس بچے پہ۔ اس سے یہ پتا چلا جس دل میں محبت مصطفیٰ ہو وہاں حضور کی نگاہ رہتی ہے۔
وہاں حضور کی عنایتیں ہوتی ہیں، اس لیے اپنے دلوں کے اندر حضور کی محبت پیدا فرمائیں۔ آقا علیہ السلام نے خود فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاثۃ خصال، اپنی اولادوں کو 3 خصلتیں ضرور سکھاؤ، ایک اپنے نبی کی محبت، دوسری حضور کی آل بیت کی محبت، اور تیسرا قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ تو وہ بچہ جو تھا وہ کچھ عرصے میں بیمار پڑ گیا۔ جب بیمار ہوا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کی بیماری کا علم ہوا۔ حضور علیہ السلام پیدل چل کے اس کے گھر میں تشریف لے آئے۔ جب آقا علیہ السلام وہاں تشریف لے آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس بچے کے چہرے سے موت کے آثار واضح ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نگاہ نبوت سے دیکھ لیا، اور آقا علیہ السلام نے اس کے والدین کو الگ کر کے کہا کہ یہ جو بچہ ہے طلحہ بن برا، اس نے اب دنیا میں نہیں رہنا، یہ دنیا سے چلا جائے گا، لیکن آپ نے ایسا کرنا ہے جب یہ مر جائے تو جنازے کے لیے میں محمد مصطفیٰ کو بلاؤں، مجھے بلانا جنازے کے لیے، جنازہ میں خود پڑھاؤں گا۔ اور پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دفنانے میں بھی جلدی کرنا۔ آقا علیہ السلام تشریف لے گئے۔ اب اس بچے نے اپنے والدین کو بلایا، بلا کے اس نے کہا حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضور فرما رہے تھے کہ اس بچے نے اب زندہ نہیں رہنا، اب طلحہ نے دنیا میں نہیں رہنا، ہم میں سے کسی کو پتا چل جائے نا مرنا ہے، ہم چاہے جتنے بڑے ہو جائیں ہم چیخیں گے چلائیں گے، لیکن وہ چھوٹا سا بچہ ہے وہ خوش ہو رہا ہے، اس کی لبوں کے اوپر مسکراہٹ نظر آ رہی ہے، وہ کہتا ہے اس بات کو چھوڑو، یوں بھی تو دنیا سے ایک روز جانا ہے، عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر، حضور کے نام پر کیوں نہ مریں، دنیا سے ایک دن جانا تو ہے ہی، میں نے دنیا سے جانا تو ہے، اس بات کو چھوڑے، یہ بتائیں کہ حضور نے اور کیا فرمایا ہے۔ اب حضور کا غلام تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، وہ بھی یہ جانتا تھا کہ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، وہ جو لجپال ہوتے ہیں وہ لجپالی کرتے ہیں۔ اس نے کہا اور بتائیں، یہ تو مجھے بھی پتا ہے دنیا سے جانا ہے، اور بتائیں حضور نے اور کیا فرمایا۔ والدین نے کہا کہ حضور نے یہ فرمایا ہے کہ اس نے دنیا میں نہیں رہنا، جب یہ مر جائے دنیا سے چلا جائے جنازے کے لیے مجھے بلانا، میں خود جنازہ پڑھاؤں گا، قبر میں بھی اتاروں گا۔ اس نے کہا نہ حضور کو جنازے میں نہیں بلانا۔ حضرت طلحہ بن برا نے اپنے والدین کو منع کر دیا۔ دوسرے دن صبح کے وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نماز کے لیے تشریف لاتے ہیں، صبح کی نماز میں، رات کا وقت تھا، رات کے وقت میں جلدی حضرت طلحہ بن برا کو دفنا دیا گیا۔ صبح کی نماز کے وقت آقا علیہ السلام تشریف لے آئے تو آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا طلحہ بن برا کے بارے میں کسی کو علم ہے؟ حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ طلحہ بن برا کے بارے میں کسی کو علم ہے؟ اس نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو اس کی وفات ہو گئی اور راتوں رات اس نے کہا کہ مجھے جلدی جلدی دفنا دینا تاکہ رب کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں گا، مجھے جلدی جلدی دفنا دینا۔ راتوں رات انہیں دفنا بھی دیا گیا۔ اب آقا علیہ السلام جس وقت ان کے گھر میں پہنچتے ہیں، ان کے والدین سے تعزیت کرتے ہیں۔ تعزیت کرنے کے بعد آقا علیہ السلام نے پوچھا میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ جنازے کے لیے مجھے بلانا، لیکن تم نے مجھے جنازے کے لیے کیوں نہیں بلایا؟ تو انہوں نے کہا ہمیں طلحہ نے منع کر دیا تھا کہ حضور کو جنازے میں نہیں بلانا۔ کہا کیوں نہیں، کیوں منع کیا، کیوں نہیں بلانا تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ طلحہ نے یہ کہا تھا بے شک وہ چھوٹا بچہ تھا، وہ چھوٹا تھا لیکن سوچ اس کی بہت بڑی تھی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس راستے سے آپ تشریف لے آئیں گے، مدینہ طیبہ سے آپ نے غیر آنا ہے، شہر سے غیر نکلیں گے، راستے میں یہودیوں کی بستیاں آتی ہیں، کہیں یہودی میرے آقا کو تکلیف نہ پہنچائے، رات کے اندھیرے میں میرے آقا کو نہ بلانا۔ قربان جاؤں اس کی محبت پہ، اس کے عشق پہ، ہمارا حضور کو رات کے اندھیرے میں نہ بلانا، کہیں یہودی آقا علیہ السلام کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اور دوسرا یہ کہ جب رات کے اندھیرے میں حضور شہر سے باہر آئیں گے دیہات کی طرف
रास्ते में हो सकता है कोई बिच्छू हो, कोई सांप हो, कोई काटने वाली चीज, फाड़ने वाली कोई चीज हो, कोई दरिंदा हो, वो मेरे आका को कोई तकलीफ ना पहुंचाए, इसलिए हुजूर को नहीं बुलाना। अब मेरे और आपके नबी हज़रत तलहा बिन बरा की कब्र के ऊपर जाते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा को साथ खड़ा किया। आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत तलहा बिन बरा की कब्र के ऊपर नमाज जनाजा अदा फरमाई, और जनाजा अदा करने के बाद आका अलैहिस्सलाम ने जो दुआ फरमाई वो दुआ बड़ी बाकमाल है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाहुम्मा अलक़िहु यदहकु इलैका व तदहकु इलैह। मौला क़यामत का दिन हो जब तलहा बिन बरा तेरी बारगाह में हाजिर हो, सब ने तेरी बारगाह में हाजिर होना है। मौला जब तलहा बिन बरा ये छोटा सा बच्चा था, 10 या 12 साल उम्र थी, लेकिन तेरे महबूब का अदब करता था, तेरे महबूब से प्यार करता था। अल्लाहुम्मा अलक़िहु यदहकु इलैह व तदहकु इलैह। मौला तलहा बिन बरा की निगाहें तेरे चेहरे पे पड़े, तू मुस्कुरा रहा हो, तलहा तुझे देखकर मुस्कुराने लग जाए। तो ये इश्क़ मुस्तफ़ा जिसके सीने में बस जाता है, हुजूर अलैहिस्सलाम की निगाह जिस पे पड़ जाती है, फिर वो बाकमाल हो जाता है।